رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جمعہ کے خطبے میں تقویٰ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ابھی گزرا ہے، اور اس مقدس مہینے میں جو فریضہ انجام دیا گیا ہے اس کا مقصد تقویٰ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہی مقصد تھا رمضان المبارک کے مہینے میں صوم اور روزہ رکھنے کا۔ تو تقویٰ کیا چیز ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے،
تقوی کے سلسلے میں اردو زبان میں ہم تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو کرنے کو کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ ان یطاع فلا یعصی، تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، انسان اللہ کا ذکر کرے، اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ رب العالمین کو بھول نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور شکریہ ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے، ناشکری نہ کیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، گویا کہ تقوی کی تکمیل ان تین چیزوں کے ذریعہ ہوگی کہ اللہ کی اطاعت ہو، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے غافل نہ ہوا جائے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا، اور یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کو تقوی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ہی بہت ہی ذی علم شخصیت تھے، لیکن ابی بن کعب بھی بڑے علم والے تھے، ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اما سلکت طریقا ذا شوک، کہ کیا آپ کا گزر کسی جھاڑی دار کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ ایسے راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ ایسے راستے پر کبھی آپ گئے ہیں جس کے اطراف میں جھاڑیاں ہوں جو کانٹے دار ہوں، دائیں بھی کاٹے بائیں بھی کاٹے؟ تو قال بلا، کہا کیوں نہیں، ایسے راستے سے بہت گزر ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فما عملت، تو جب اس راستے سے، اس کانٹے دار راستے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کیا کیا، کیسے وہاں سے گزرے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شمرت واستحست، میں نے اپنے دامن کو سمیٹا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس راستے سے میں گزر گیا، یعنی اپنے دامن کو سمیٹتے ہی اس راستے سے نکلا تاکہ ان جھاڑیوں کے کانٹوں سے میرا دامن نہ الجھ جائے۔ اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فذالک التقوی، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ زندگی کا یہ سفر جس کی منزل مقصود جنت ہے، وہاں تک کا جو یہ سفر ہے یہ کانٹوں بھرا ہے۔ جیسے کانٹے دار راستے ہیں اور ان راستوں سے جب ہم گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو اس طرح سے سمیٹتے ہیں اور اتنا احتیاط کر کے اس راستے سے گزرتے ہیں کہ دامن کہیں ان کانٹوں میں نہ الجھ جائے اور ہمیں تکلیف پہنچ جائے۔ ایسے زندگی کے اس سفر میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور ہم اور آپ جب اس سفر کو طے کریں تو ہمیشہ ان کانٹوں سے بچنا ہے۔ یعنی وہ کانٹے کیا ہیں؟ گناہ کے کام ہیں، جرائم کے کام ہیں، غلط کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ تو یہ سفر بھی بہت ہی دشوار ہے۔ تو جب ہم اس سفر کے درمیان اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچائیں گے تب ہم متقی کہلائیں گے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اسی کو ابن المعتز نے کہا ہے، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ،
چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یعنی ہر قسم کے گناہوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، اور کانٹوں والی زمین پر چلنے والے شخص کی طرح سے تم عمل کرو، جیسے کوئی شخص کانٹوں والی زمین پر جب چلتا ہے تو ان کانٹوں سے ہوشیار رہتا ہے، اس سے چوکنا رہتا ہے، کہیں وہ کانٹے اسے چبھ نہ جائے، بہت ہی غور سے اور دھیان دے کر کے اس راستے پر سفر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی تم زندگی کی اس راستے پر اپنے دامن کو گناہوں اور جرائم کے آلودگیوں اور گندگیوں سے بچائے رکھو۔ اور لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کسی بھی چھوٹی چیز کو تم حقیر نہ سمجھو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گناہ چھوٹے ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، ان کو آپ چھوٹے نہ سمجھیں، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایک انبار کی شکل اختیار کر لیں گے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ تم چھوٹی چیزوں کو حقیر نہ سمجھو، پہاڑ تو چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی سے بنتے ہیں۔ تو یہ تقوی ہے کہ گناہ ہر طریقے سے چھوڑ دیے جائیں، اور تقوی یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک ہے نصیحت، آدمی زندگی میں نصیحتیں بہت کرتا ہے، لیکن جب آخری ایام آتے ہیں تو زندگی کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے اس میں بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم بات کی نصیحت کرتا ہے مرنے والا، اسے وصیت کہا جاتا ہے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اور اس وصیت کے پورا کرنے کی ہم اور آپ کما حقہ کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے والدین یا ہمارے اعزاء و اقربا جب کوئی وصیت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوئی بات کہتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی وصیت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کے سلسلے میں اسی لفظ کا استعمال فرمایا ہے اور کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی ہے، وہی لفظ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور تم لوگوں کو یہ وصیت کی ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، گویا کہ یہ ایسی اہم وصیت، ایسا اہم حکم ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کی اہمیت ہے، کسی سے انکار یا کسی پہ عمل نہ کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ جو لفظ استعمال کیا ہے جسے انسان اپنے آخری مرحلے میں اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، جسے وصیت کہا جاتا ہے، اور جسے ترک کرنا اس کے ورثہ گوارا نہیں کرتے۔ آپ بتائیے کہ جب ہم اپنے اقربا کی وصیت کو ٹال نہیں سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کما حقہ اس کی ادائیگی ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے، تو جب یہ اللہ کی وصیت ہے تقوی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی، تو اسے کیسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو نصیحت کی۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو نصیحت کی، اور وہ نصیحت ہی بہت ہی بلیغ، بہت ہی مؤثر نصیحت تھی، کأنها موعظۃ مودع، گویا کہ وہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نصیحت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ
یعنی اتنا مؤثر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی اور ان کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، رخصت کرنے والے ہیں، اب آپ زیادہ دنوں کے لیے مہمان نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اور اتنا اثر ہوا صحابہ کرام کے دلوں پر کہ وجلت منہ القلوب، دل دہل گئے، دل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، سہم گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ وذرفت منہ العیون، اور آنکھیں اشبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا اور آپ نے نصیحت کی۔ کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نصیحت کیجیے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ الوداعی خطبہ ہے، اب آپ زیادہ دنوں کے لیے ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں جو پہلی نصیحت کی وہ یہ کیا، اوصیکم بتقوی اللہ۔ پہلی نصیحت یہی کی کہ میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور وہاں لفظ وصیت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وصیت تمہیں یہ ہے کہ تم ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید باتیں بتائیں اور اس کی نصیحت کی، لیکن جو پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ اسی تقوی اور پرہیزگاری کی تھی۔ تو سامعین کرام، تقوی یہ اللہ کی وصیت ہے، اور تقوی اختیار کرنے کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ جب بتائیے ہم اپنے اعزاء و اقرباء کی وصیتوں کو ٹالتے نہیں ہیں اور ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اور آپ کی نصیحت کو اگر ہم ترک کر دیں، اس پر عمل نہ کریں، تو کتنے خسارے کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی شخص وہی ہو سکتا ہے، قریبی نسبت والا وہی ہوگا جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہو، جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ مسونہ کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ان اول الناس بی المتقون، کہ مجھ سے زیادہ قریبی نسبت والے وہ متقی ہی ہوں گے، مجھ سے زیادہ قریبی نسبت والے، حیث من کانو، جو بھی ہوں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے خاندان، میرے اعزاء و اکرما کے لوگ مجھ سے زیادہ قریبی نسبت والے ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں آپ اس پہ غور کریں کہ من کانو، جو بھی ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے وہ عجم کے ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، تو من کانو، جو لوگ بھی ہوں، وہ حیث کانو، اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں۔ صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے زیادہ قریبی نسبت والے وہی لوگ ہوں گے جو ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پائی جائے، اور وہ جو لوگ بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں۔ اس میں عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں ہے، خاندان کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ خاندان اور قبیلے جو اللہ رب العالمین نے بنا دیے ہیں ان کا مقصد کچھ اور، اصل مقام و مرتبہ تو تقوی ہی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسونہ کے بعد، اس میں اللہ رب العالمین نے تو صاف اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے، صرف مومنوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو، کہ اے لوگوں، یقیناً ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ سارے کے سارے لوگ، چاہے کوئی ایمان لانے ہوں، چاہے کوئی ایمان لانے والے نہ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں
یا اللہ کے نافرمان بندے ہوں، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی نر اور ایک ہی مادہ، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں اس لیے بنا دیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور اس کے ذریعہ آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کے ذریعہ صلہ رحمی کر سکو۔ مقصد صرف اتنا ہے، خاندان اور قبیلے میں جماعت جو اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، اور اس کا مقصد مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ آگے یہ صرف پہچان کی حد تک ہے، ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین اگر خاندان اور قبیلہ نہ بناتا تو ہم کیسے جان پاتے کہ یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہماری والدہ ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے تھے؟ تو انہی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، تعارف کے لیے، صلہ رحمی کے لیے اللہ رب العالمین نے کنبوں اور قبیلوں میں بنایا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل جو مقام کی بات ہے، مرتبہ کی جو بات ہے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر یہ واضح کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو متقی و پرہیزگار۔ آپ کسی بھی خاندان کے ہیں، وہ صرف تعارف کی حد تک ہے، اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے، اللہ کی پرہیزگاری نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قریش کتنا معزز خاندان مانا جاتا تھا، لیکن اسی قریش کے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور تقوی اختیار کی، ان کا مقام آپ دیکھیں، اور ابو جہل جیسے شیطان جو ایمان نہیں لائے، اسی خاندان سے ہونے کے باوجود قیامت تک کے لیے ملعون ٹھہرائے گئے۔ تو جو اصل مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا سبب ہے، اور جس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں اونچا درجہ اور اونچا مقام ملنے والا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اکرم الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے باعزت کون ہے، سب سے معزز شخصیت کس کی ہو سکتی ہے، کون اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے باعزت اور سب سے اونچے مقام والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی عہدے اور منصب کا ذکر نہیں کیا، خاندان کے کسی خاندان کو ذکر نہیں فرمایا، کسی خاندانی یا حسب نسب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا اتقاہم للہ، اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے مکرم شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو متقی ہو۔ اور اسی طرح سے تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو دشمن کی چال، دشمن کی مکاریاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو صفات کا ذکر فرمایا اور صاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ دو صفتیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو دشمن کی تدبیریں، دشمن کی چال بازیاں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تم صبر کرو، ایک صفت یہ ہے کہ مصیبت و پریشانی پر ہر حال میں اگر تم صبر کرنے والے ہو، تمہارے اندر صبر کا جذبہ ہے، اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، گناہوں اور جرائم سے بچتے رہو، تو سنو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان شرکسوں اور نافرمانوں اور ان دشمنوں کی مکاریاں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن شرط ہے
کہ یہ دو صفات تمہارے اندر پائی جانی چاہیے، ایک تو صبر اور دوسرا تقوی و پرہیزگاری۔ اور کیوں نہیں پہنچا سکتی ہیں دشمنوں کی چال بازیاں، تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتی ہیں؟ اس کی وجہ سے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین محافظ ہوتا ہے، اور ان دشمنوں کے جو عمل ہیں ان کو وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ رب العالمین ان کے عملوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو جب تمہارے اندر یہ دو صفات پائی جائیں گی اور ان دونوں میں سے ایک تقوی ہے، تو دشمن تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کے 5 فوائد کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر آپ دوسری آیت میں، تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دے گا، دشوار گزار راستے سے اسے نکال دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ایک ثمرہ اور ایک فائدہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بیان فرمایا۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرمائے گا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکے گا، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس جگہ سے خیر و برکت آ سکتی ہے، اس پہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین اسے روزی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک چوتھی آیت کے اندر سورہ طلاق کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ کتنا بھی کٹھن کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی مشکل معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کو ڈرتے ہوئے وہ کام کرے گا اور قدم آگے بڑھائے گا تو اس مشکل کام کو اللہ رب العالمین آسان کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ 5ویں آیت میں سورہ طلاق کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ یعنی 5 چیزوں کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کی آیات کے اندر۔ اسی طرح سے یہ ایسی صفات ہیں متقی، آپ قیامت کے بارے میں بارہا سنتے ہوں گے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صاف طور سے اعلان کر دے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اپنی ماں، یعنی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کی کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، خواہ کتنا ہی جگری کیوں دوست نہ ہو۔ لیکن تقوی ایسی صفت ہے، تقوی ایسا عمل ہے کہ متقیوں کی دوستی، اسماعیل علیہ اسرافیل کی سور بھی اس کو نہیں دور کر سکتی ہے، یعنی اس دن متقیوں کی جو دوستی ہے، پرہیزگاروں کی جو دوستی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی جگری سے جگری دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے لیے تمام باطل قومیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، دوستی ایک دوسرے کی نبھاتی ہیں، لیکن اس دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، ان کی دوستی جو دنیا میں آج چل رہی ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا المتقین، یعنی کوئی جگری سے جگری دوست بھی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، لیکن متقی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دوستی اس قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ تو یہ ہے تقوی اور تقوی والوں کی فضیلت۔ ایک بات اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سامعین کرام، قیامت کے دن جب مجرموں کو گھسیٹا جائے گا، گنہگاروں کو
کھینچ کر بھوکے پیاسے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، تو اللہ رب العالمین متقیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ وفد کسے کہا جاتا، آپ غور کریں۔ وفد کچھ سلیکٹڈ افراد ہوتے ہیں، منتخب افراد کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ قوم میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو چنے جاتے ہیں، اور وہ منتخب افراد کسی بہت ہی اہم کام کے لیے کسی بڑی شخصیت اور اہم آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ جس کے پاس جاتے ہیں وہ افراد، وہ آدمی بھی بہت اونچے مقام والا ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے۔ جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام بھی بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور جو افراد جاتے ہیں وہ افراد بھی اپنے لوگوں میں منتخب ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، عقل مند اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کو وفد کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کے جائے گا، نافرمان لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم متقیوں کو رحمان کے پاس وفد بنا کر اکٹھا کریں گے۔ یعنی جن کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کے وہ وفد ہوں گے، اللہ رب العالمین کے وہ مہمان ہوں گے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ مہمان ہوں گے، اور جو لوگ جا رہے ہوں گے وہ منتخب افراد ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور آپ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ نکاح ہو، ہر خطبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو حاضرین گرامی، رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اور جو روزے رکھے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم متقی و پرہیزگار ہو جائیں، تو اس کا اثر ہمارے اور آپ کے اندر دکھنا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں متقیوں کی صف میں شامل فرما، الہ العالمین ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں ہو گئی ہیں، تو نیکیاں ہوئی ہیں تو اسے قبول فرما لے، اور جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔